بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ ایک روز مرشد پاک حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا تم عنایت کو جانتے ہو؟ میں نے کہا جی محترم عنایت صاحب ایک نہایت خوش نصیب انسان تھے، کیونکہ انہوں نے بچپن سے ہی آپ کے ساتھ اپنا وقت گزارا اور تعلیم مکمل کر کے اپنے جاب پہ چلے گئے، مگر گاہے بگاہے حاضر ہوتے رہے تھے۔ ایک خوبصورت واقعہ حضرت واصف علی واصف صاحب کا۔ ایک روز آپ نے ان سے فرمایا کہ تیار ہو جاؤ، جانا ہے۔ وہ جمعہ کا دن تھا۔ آپ نے ان کو اپنے لیمبریٹا اسکوٹر کے پیچھے بٹھایا اور لوگ لاہور سے نکل پڑے۔ اگلی منزل قصور شہر تھی۔ وہاں بابا بلے شاہ کے مزار پر حاضری دی۔ سبحان اللہ۔ جب جمعہ نماز کا وقت قریب آیا تو آپ اکاڑا پہنچ چکے تھے۔ وہاں مشہور عالم دین مولانا شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے نماز پڑھی اور پھر آگے نکل گئے۔ پھر پاک پتن شریف پہنچے۔ بابا صاحب حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو بے پناہ عقیدت تھی۔ آپ کے کلام، بیانات اور مضامین میں بابا صاحب سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا بہت تذکرہ ملتا ہے۔ اس عقیدت کا اندازہ آپ کو اس شعر سے لگایا جا سکتا ہے کہ جانے کس دیوانگی میں ان سے ہوں میں ہم کلام، میں کہ واصف ہوں گدائے والی شہر پتن۔ سبحان اللہ۔ پاک پتن شریف کی حاضری کے بعد اسکوٹر پھر رواں ہو گیا اور اگلے پڑاؤ ملتان جا کے ٹھہرا۔ وہاں شیخ الشیوخ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ رکن عالم ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ملتان سے سیدھا مظفر گڑھ گئے اور دائرہ دین پناہ کے ٹاؤن میں بزرگوں کے پاس حاضر ہوئے۔ پھر آخری منزل تونسہ شریف میں حضرت شاہ سلمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار اقدس میں حاضر ہوئے۔ یہ وہ درگاہ اقدس تھی جس سے مرشد پاک سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے والد مکرم حضرت ملک محمد عارف اعوان رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے اور بزرگان، رشتہ دار اور دوسرے لوگ وابستہ اور فیض یافتہ تھے، اور پھر وہاں سے اسی اسکوٹر پر لاہور واپسی ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سن 1976 کی بات ہے۔ طویل سفر، غیر تسلی بخش سواری اور راستے کے نامساعد حالات کے باوجود آپ کے شوق، عقیدت اور محبت کا یہ سفر انسانی سوچ میں اگر آ بھی جائے تو ایسا کرنا نہ صرف دشوار ہے بلکہ تقریباً ناممکن ہے، جب تک کہ اس کا اذن شامل نہ ہو جو اس طرح کے سفر پر روانہ کرتا ہے، سفر میں ساتھ بھی دیتا ہے اور آگے منزل پر خود ہی خوش آمدید کہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے سفروں پہ جانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے اور اولیاء اللہ کی قدر کرنا سکھائے۔ آمین۔